السلام علیکم۔ حافظ نعیم الرحمن نے جماعت اسلامی پاکستان کے چھٹے امیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ حالیہ انتخابات میں سندھ اسمبلی کی فارم 47 پر دی جانے والی خیراتی نشست کو ٹھکرا کر ملک بھر میں ایک مثال قائم کرنے والے حافظ نعیم اس کے ایک ماہ بعد ہی ملک کی ایک اہم سیاسی اور دینی جماعت کے کم عمر ترین امیر منتخب ہو گئے۔ ملک کے رواں سیاسی منظر پر ایک غیر فعال اور الگ تھلگ نظر آنے والی جماعت اسلامی کسی دور میں ملکی سیاست میں اسٹریٹ پاور اور رفاہی کاموں اور تعلیمی اداروں میں وسیع قبولیت کی شناخت کی حامل رہی ہے۔ رفاہی اور فلاحی کاموں میں جماعت اسلامی آج بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی، مگر پولیٹیکل لینڈسکیپ بالخصوص انتخابی سیاست میں اس کا دائرہ سمٹ چکا ہے اور وہ سیاسی جمود کی زد میں آ رہی ہے۔ ملک کے عام انتخابات میں فارم 47 کی سیاست کی پہلی زد اور اس حکمت عملی کی ریہرسل کا پہلا نشانہ جماعت اسلامی کراچی اور حافظ نعیم الرحمن بنے تھے۔ جب کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حافظ نعیم الرحمن کی جیت کو سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے شکست میں بدلا گیا تھا، بعد میں یہی فارمولہ عام انتخابات میں عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ ایسے میں حافظ نعیم الرحمن تازہ موجودہ سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن کا انتخاب قاضی حسین احمد کے انتخاب کا پرتو اور چھاپ لیے ہوئے ہے۔ جب جماعت اسلامی مارشل لا کے دوران غیر فعالیت کا شکار تھی اور قاضی حسین احمد نے امیر بنتے ہی جماعت اسلامی کو مارشل لا کے عجائب خانے کی ایک پرتقدس شے سے نکال کر عوام میں لایا تھا، انہوں نے مقامی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو للکار کر جماعت اسلامی کو روایتی دائیں بازو کی پرو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ کی قید سے آزاد کرنے کا راستہ چنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کا ایک ایسا طبقہ ان کا ہم نوا اور مداح بن گیا تھا جو روایتی طور پر جماعت اسلامی کا نہ تو حامی تھا بلکہ اسے مخالف کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، جن میں اس وقت کے معروف کالم نگار اور جنگ کے ایڈیٹر معروف دانشور جن کا ایک حلقہ قارئین بہت وسیع اور مؤثر تھا، ارشاد احمد حقانی، اور ملک کے معروف اسکالر دانشور مصنف ڈاکٹر اسرار احمد، ملک کے معروف شاعر اور ایک بائیں بازو کی چھاپ رکھنے والے اپنے نظریات پر احمد فراز، اور آج کے دور کے مشہور صحافی حسن نثار شامل تھے۔ اور اس فہرست میں بہت سے ایسے بائیں بازو کے لوگ بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ قاضی حسین احمد کی طرز سیاست اور ان کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے باعث ان کے قریب ہو رہے تھے۔ اور قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کو ایک عوامی جماعت بنانے میں کامیاب تو نہ ہوئے، مگر انہوں نے عوام میں اس جماعت کا ایک مثبت امیج قائم کیا اور اسے ایک متحرک جماعت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب جماعت اسلامی ایک بار پھر سیاسی جمود کا شکار ہے۔ زلزلوں سیلابوں میں جماعت اسلامی کی تعریف کرنے والے اور ایسے مواقع پر ڈھونڈ کر الخدمت کے جو ریلیف کیمپ ہیں اور اس کے اکاؤنٹ نکالنے والے اور ان میں اپنی خیرات اور امداد جمع کرانے والے لوگ جماعت اسلامی کو سیاست اور انتخاب کے میدان میں کوئی اہمیت دینے کو تیار نظر نہیں آتے، اور جماعت اسلامی کو وہ ملک کے سیاسی کینوس میں غیر متعلق سمجھتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن جواں سال ہیں، پرعزم ہیں، متحرک ہیں، اس لیے ان سے اس جمود کے توڑے جانے کی توقع قطعی بے جا نہیں۔ جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی نقش و نگار امریکہ سنوارتا ہے، اور اگر اس میں کوئی دو رائے بھی تھی اور اس میں کوئی بات پوشیدہ بھی تھی، وہ حالیہ چند برسوں میں پوری طرح کھل کر وہ کہانی عیاں ہو کر سامنے آئی ہے، اور امریکہ کی مدد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مقامی طور پر کرتی ہے۔ امریکہ جماعت اسلامی کو
پولیٹیکل اسلام کی اینک سے دیکھتا ہے، اور پولیٹیکل اسلام کے ساتھ امریکہ کا رویہ وہی ہے جو مصر کی اخوان المسلمین سے تھا۔ مصر اسرائیل کی جغرافیائی قربت کے حوالے سے اہم ہے تو پاکستان بھارت کے جغرافیائی قرب کے حوالے سے اہم ترین ہے، اور یہ دونوں امریکہ کے دنیا میں دو ہی تصویراتی شراکت دار ہیں۔ اخوان المسلمین کے بانی سید قطب پر جب فرد جرم عائد کی جا رہی تھی تو ٹریبونل کے سربراہ نے ان کی ایک کتاب اور تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تھا، اور کیا یہ جو آپ کے خیالات ہیں کیا یہ تم نے سید ابو العلا مودودی کی کتاب سے لیے ہیں؟ سید قطب نے ٹریبونل کے سامنے کھڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا، ہاں، میں مولانا مودودی کی کتابوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جج نے پھر سوال کیا تھا، تمہاری اور ابو العلا مودودی کی تعلیمات میں کیا فرق ہے؟ تو سید قطب نے جواب دیا تھا، لا فرق، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹریبونل کے سربراہ کی آواز گونجی تھی کہ سید قطب اور ان کے دونوں ساتھیوں کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس سے 13 برس پہلے 1953 کا زمانہ تھا، اور پاکستان میں ایک سیاسی تحریک چل رہی تھی، اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی۔ اس دوران مولانا مودودی کو ایک کتابچہ لکھنے کے جرم میں پہلے قید سنائی گئی، اور پھر انہیں عدالت کے جو ایک فوجی عدالت کے ٹریبونل میں پیش کیا گیا، اور ایک فوجی بالکل مصر کا واقعہ تو 1966 میں بعد میں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک فوجی جو جج ہے خود ساختہ، تو اس نے سوال کیا بیٹھتے ہی سیٹ پر کہ مولانا مودودی کون ہیں؟ تو ایک بارش اور باوقار شخصیت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا، میں ہوں ابو العلا۔ تو انہوں نے کوئی توقف کیے بغیر اس ٹریبونل کے جج نے کہا کہ آپ کو قادیانی مسئلہ لکھنے نامی کتاب لکھنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 12-13 سال کا عرصہ تھا۔ مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، اور تقریباً اسی عرصے میں بعد میں پاکستان میں ایوب خان کا زمانہ تھا، اور بہت سے ایسے جو اس دور کے پولیس کے سربراہ تھے، ریاست کے اہم عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں لکھا۔ ان میں پنجاب کے ایک آئی جی تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، اور ان کی ایک کتاب تھی، اور 80 کی دہائی میں ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ نوائے وقت کے اس وقت جمعہ میگزین ہوتا تھا، اس میں وہ چھپتی تھیں۔ انہوں نے، وہ آئی جی پنجاب بھی رہے تھے، ایک تو راؤ رشید تھے، لیکن راؤ رشید کے علاوہ ایک اور تھے، یہ چودھری صاحب ان کا کچھ نام تھا۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ ایوب خان جمال عبد الناصر سے متاثر تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ جو جمال عبد الناصر نے مصر میں اخوان کے ساتھ کیا، وہی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس سے الرجک تھے، اس نام سے، اور پوری ان کی کوشش تھی، لیکن بعد میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مصر کی طرح کا رول اپنا نہیں سکی، اور شاید کچھ نہ کچھ یہاں تھوڑا حالات کا فرق ہے، لیکن بہرحال دونوں کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ عالمی سطح پر کنٹرول ہوتی ہیں، اور مقامی طور پر پھر وہ ان منصوبوں کو سہولت کاری فراہم کرتی ہیں۔ یہ جو اکٹھ ہے، یہ جماعت اسلامی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے، یہی وہ عارضہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کو اس کی اپیل کی صلاحیت کو ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ اس سارے تناظر میں اس کو ایک پولیٹیکل اسلام کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ملکوں میں بھی پولیٹیکل اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ابھی تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس وسیع تر تناظر کی بجائے جماعت اسلامی کو اپنی محدود ہوتی ہوئی جو سیاسی اور انتخابی دائرہ ہے، اس کے بجائے اسے خود احتسابی اور خود مذمتی کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا جماعت اسلامی سے جہادی اور فلاحی مہمات میں جزوی تعاون لیا جاتا ہے۔ اس
طرح جماعت اسلامی اپنی سیاست کو لگے اصل روگ اور عارضے پر کما حقہ غور و فکر کرنے، بحث کرنے اور اس بند گلی سے نکلنے کی بجائے اپنی توانائی خود احتسابی اور خود مذمتی پر صرف کر کے اگلی شکست کی تیاری اور انتظار کرنے لگتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن کا جو پہلا خطاب ہے امیر بننے کے بعد، اس میں قاضی حسین احمد کے اس خطاب کی بھی جھلک ملتی ہے، اور اس میں ان کے اندر کے ایک انقلابی اور اس عصری شعور اور اپنی جماعت کو لگے اس گھن کی جو کا پورا ادراک نظر آتا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی پاکستان کی سیاست میں غیر معمولی رہنما کا خطاب محسوس ہو رہا ہے، اور اگر انہیں کام کرنے دیا جاتا ہے اس رخ پر، تو شاید وہ جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے اس کو لگنے والے اس گھن اور اس پر طاری ہونے والے اس جمود اور اس کی کم ہوتی ہوئی اپیل کی صلاحیت اور کمزور ہوتی ہوئی اسٹریٹ پاور کا وہ زیادہ بہتر انداز سے ادراک بھی رکھتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ حافظ نعیم الرحمن جو اس ساری صورتحال کے ڈسے ہوئے بھی ہیں، اور کراچی کے جو حالات ہیں انہوں نے اس ساری صورتحال کو فیس بھی کیا ہے اور برس ہا برس سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یوں وہ اپنی ذات میں ایک متحرک اور انقلابی انسان بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کے اس مسئلے کو، اس عارضے کو سمجھ کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یوں لگ رہا ہے ان کی پہلی ہی تقریر سے، یوں لگ رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ بیتی ہے حال میں ہی اور ماضی میں بھی، وہ ساری کہانی یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک انقلابی اور ٹھیٹھ انقلابی کے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ان کا ایک سٹائل جو ہے وہ خاصا مختلف ہوگا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کے اثرات سے نکالے بغیر جماعت اسلامی اخوان المسلمین کے انجام سے دو چار نہ بھی ہو، مگر پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اسے ایک نقطے سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ ایک امتحان ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب کا بھی، کہ وہ جماعت اسلامی کو کس طرح ایکٹیو کرتے ہیں، کس طرح اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو اکٹھ ہے، جو بنیادی رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی آزادی میں، اس کے اقتدار اعلیٰ، حقیقی آزادی اور اقتدار اعلیٰ میں، وہ اس اکٹھ کو کس حد تک کمزور کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔